ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں جموں کشمیر میں جاری مرکزی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق رپورٹس اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام نئی منزلیں۔ سامعین آداب، پروگرام نئی منزلیں کا ایک اور شمارہ لے کر میں سہیل بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سامعین، ماہی پروری یعنی فشری سیکٹر کو جموں کشمیر کے دیہی منظرنامے میں ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ یہ سیکٹر یہاں کے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہو رہا ہے۔ وادی کشمیر قدرتی آبی ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہاں کے دریا، جھیل اور تازہ و ٹھنڈے پانی کے کلکل کرتے جھرنے مچھلی پالن کے لیے موزوں مسکن مانی جاتی ہیں۔ روایتی طور پر یہاں کارپ اور شیزو کارپ مچھلیاں یا تو از خود پلتی تھیں یا پھر انہیں کہیں کہیں پر موجود فش فارموں میں دیکھ ریکھ کے اندر پالا جاتا تھا، لیکن چند سال پہلے یہاں ٹراؤٹ مچھلیوں کے کئی اقسام بھی متعارف کیے گئے۔ اب یہاں مختلف اضلاع میں جدید طرز کے ٹراؤٹ فش فارم بھی قائم کیے گئے ہیں اور اب یہاں سے ٹراؤٹ مچھلیاں برآمد ہونے لگی ہیں، جن سے ماہی پروروں کو اچھی خاصی آمدن بھی حاصل ہونے لگی۔ خوش آئند بات تو یہ ہے کہ اب اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس صنعت کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں اور باعزت طریقے پر نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے وسائل پیدا کر رہے ہیں۔ محکمہ فشریز اس سیکٹر کو فروغ دینے اور بے روزگاروں کی معاونت کرنے کے لیے کئی ایک اسکیمیں چلا رہا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے اننت ناگ کے نمائندے تصدق رشید نے ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز پروجیکٹ کوکرناگ سجاد حسین ڈار کے ساتھ بات کی۔ آئیے سماعت کریں۔ سجاد حسین ڈار صاحب، بتائیے کوکرناگ پروجیکٹ میں کام کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی بتائیے کیا کیا کام آج تک ہوا ہے، اور جو مرکزی سرکار ہے، جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کی جو سرکار ہے، کس طرح کا مالی تعاون آپ کو مل رہا ہے؟ سر، آپ کا کہنا وجہ ہے کہ یہ جو کا پروجیکٹ جو ہے یہ ون آف دا ایشیاز لارجسٹ پروجیکٹ ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو کام کرنا ہے وہ بہت اچھا خاصا اس میں ایکسپیرئنس ہونا چاہیے، اچھی طریقے سے اس میں کام ہونا چاہیے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہے ہمارے پاس اسکیم آئی RKP PMSY اور HADP کے تحت، اور یہاں پر اور 2 اسکیموں کے تحت یہاں پر بہت کچھ کام ہوا ہے، اور جس سے کہ جو ہے یہ ریئرنگ کیپیسٹی جو ہے اس فارم کی جو ہے اس میں بہت توسیع ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ آج کی ڈیٹ میں جو اگر ہم دیکھیں گے کہ پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے یہاں پر 100 ٹنز کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اور جہاں تک سیڈ پروڈکشن کی بات ہے، جیسا کہ آپ کو شاید معلوم بھی ہوگا، کیونکہ یہاں پر سیڈ پروڈکشن جو ہے ایک ہیچری ہمارے پاس ہے جس میں ہم 60 سے لے کر 70 لاکھ تک انڈے جو ہے پلانٹ کرتے ہیں، جس میں ہمیں اینولی جو ہے فنگرلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم پرائیویٹ فارمرز کو دیتے ہیں، اس کی تعداد جو ہے کم سے کم 20 لاکھ تک جو ہے یہاں سے فنگر لنکس تیار ہوتی ہیں، جو ہم پرائیویٹ فارمرز کو دیتے ہیں، جن سے پرائیویٹ فارمنگ میں جو ہے اچھا خاصا پرائیویٹ فارمرز کو منافع مل رہا ہے۔ یہ بتائیے سجاد صاحب، کتنا ڈیفیکلٹ ہے اتنے ملازمین کو ہینڈل کرنا، پھر چاہے ونٹر ہو سمر ہو، اس پروجیکٹ میں کام کرنا اور اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس جو مختلف اسکیمیں ہیں ان کے تحت آپ کے ریزلٹس حاصل کرنا؟ یہاں جو ہے کام کرنا یہ تو ود ان دس پروجیکٹ لمٹس جو کام کرنا ہوتا ہے، یہاں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، دیٹ از ڈیڈیکیشن اینڈ ہارڈ ورک۔ جب ڈیڈیکیشن ہوگی تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر جو ہے کام کرنا۔ بے شک جو ہے جو آپ نے وجہ فرمایا کہ ونٹرز میں جو ہے ملازمین کے لیے کام کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن جب ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، ہارڈ ورک ہوتے ہیں تو ہمیں جو اور ایکسپیرئنس ہوتی ہے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے یہاں پر، نہ ملازمین کو ہینڈل کرنے میں نہ ملازموں کو کام کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے۔ سر یہ بتائیے سر، پروڈکشن کتنی انکریز ہو گئی ہے، اور جو اس وقت مختلف اسکیمیں ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اب اس کا جو ایریا ہے وہ وسیع تر ہو رہا ہے، کوکرناگ کے ایریا میں ایک ایکوا پارک بھی بن رہی ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ جہاں تک ایکوا پارک کا تعلق ہے، جو ایکوا پارک بننے جا رہی ہے تو اس کے 2 فیزز ہیں۔ ایک فیز ہو گیا کلچر پارٹ اور دوسرا فیز ہو گیا ریکریشنل پارٹ۔ یہاں جو ہے کوکرناگ پروجیکٹ جو ہے اس میں کلچر پارٹ قریباً اس میں بھی تو فائنل ڈیسیژن لینا ابھی باقی ہے، وہ 100 کروڑ کا پروجیکٹ تو ہے، یہاں پر قریباً 50% جو ہے اس کا انویسٹ ہوگا، اور 50% جو ہے ریکریشنل جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ دندی پورہ جو کہ اس کے ملک ہے
उसमें वहाँ पर होगी वो। सर ये बताएं कि सर मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार से कितना माली ताउन आपको मिल रहा है? अगर आपके पास जानकारी है थोड़ा बहुत हम सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, माली ताउन जो है आपको खूब ही अंदाजा लगा होगा इससे कि जो मैंने बता दिया पिछले 2-3 सालों में जो है जो ये स्कीमें आई है मरकज की स्कीम है, वहाँ से ही हमें इसकी फंडिंग होती है और इसमें तभी जाके तवसी हो गई। सर नौजवानों के लिए कोई खास पैगाम, अगर वो कोकरनाग प्रोजेक्ट में आपसे महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे, उनको क्या करना चाहे, या कोई अपना यूनिट डालना चाहेगा उसको क्या करना चाहेगा? जो जहाँ तक पढ़े लिखे नौजवानों का या मान लीजिए बेरोजगार नौजवान जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो जहाँ तक उनका ताल्लुक है उनके लिए ये सुनहरी चांस है। अगर ये बाकी सरकारी नौकरियों को छोड़ के अगर हम अपनी इस क्या नाम है इस जमीन का, अपनी लैंड का या अपने इस कारोबार को फरोग देना चाहते हैं तो उनको मुख्तलिफ स्कीमें हैं, या एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीमें हैं जिसको पानी की अच्छी तरह से सुविधा अवेलेबल है, तो उसको चाहिए कि उसको यूटिलाइज करके फिश फार्मिंग में उसका अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको अच्छी तरीके से उसकी माली मावनत में ताउन दे रही है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनसे वो फायदा ले सकता है। और यहाँ जो है आपकी जानकारी के मैं बता दूं, जो भी यहाँ पर फार्मर आता है या स्कूल के बच्चे आते हैं जो अभी अंडर स्टडी भी है, उनको भी यहाँ से जो है जानकारी हम देते हैं कि फिश फार्मिंग कैसे की जाती है, सीड प्रोडक्शन क्या है, इसमें कौन कौन से फायदे हैं। और जो भी फार्मर यहाँ आना चाहता है, हमसे कोई जानकारी उनको चाहिए, वो यार ही इज मोस्ट वेलकम, उसको हम वेलकम करते हैं। और जो भी जानकारी उसको चाहे वो यहाँ से मिलेगी। और जहाँ तक प्राइवेट फार्मिंग का ताल्लुक है, जो फीड सीड का जो उनको चाहे वो तो यहाँ से ही हम उनको सीड प्रोवाइड करते हैं, चाहे जम्मू प्रोविंस ले लीजिए या कश्मीर प्रोविंस या इवन लद्दाख जो है वो भी यहाँ से आयोडोवा, यहाँ से लद्दाख या और किसी स्टेट में चाहे वो यहाँ से तमिलनाडु में भी पिछले साल हमने दिया है, यहाँ से उनको मिल रहा है। जब भी कोई ऑफिसर किसी प्रोजेक्ट पे जाता है, ये बताइए उसके फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं। सर कहाँ पे वक्त करीब में आप फ्यूचर प्लान्स के हवाले से इस कोकरनाग प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे? भारत में जो इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से जो है ये एक मॉडल बनेगा यहाँ पर इंशाल्लाह। ये प्रोजेक्ट जो है ये एक मॉडल बनेगा यहाँ पर। रास टेक्नोलॉजी जो जैसा कि आपने बता दिया, ये को मालूम है कि ये एक्वा पार्क जो है उसमें रिसिप्रोकेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम एक जो नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको 2-3 साल हो गए, तो प्राइवेट सेक्टर में अभी किसी का चल रहा है, वो भी यहाँ अवेलेबल होगा। जो उसका जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है वही इस्तेमाल होगा, उसको इस नेचुरल वाटर से जो है उसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो अंडर वाटर के पर ही मुनस्सिर होगा। और उसका टेम्परेचर या बाकी चीज़ें जो है वो तो उसी तरीके से मेंटेन की जा रही है। कोई खास पैगाम? कोकरनाग के लोग वैसे भी यहाँ पर उनका आना जाना रहता है, उनको यही मैसेज है कि अगर वो फिश फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास जमीन है, बाकी पानी की सुविधा है, वो फिश फार्मिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और उनका रोजगार भी चलेगा। और बाकी लोग जो है जो उनके आसपास पड़ोस में हैं, उनको ताजी फिश मुहैया हो सकती है। सामीन, सेरिकल्चर शोबा भी वादी में हर गुजरते दिन के साथ अपने उरूज को पहुंच रहा है। इस सेक्टर को दवाम बख्शने के लिए सरकारी सतह पर कई फ्लैगशिप स्कीमें अमलाई जा रही हैं। इस बारे में डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान के साथ एक खुसूसी बातचीत की। आइए सुनते हैं इसके इक्तिबासात। जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है ये क्या स्कीम्स हमें प्रोवाइड करते हैं? सेरिकल्चर हमारे फार्मर्स को घर बैठ के रोजगार का वसीला फराहम करते हैं। जैसा कोई भाई रेयरिंग करना चाहा, कोको रेयरिंग, तो उसको हम A to Z जो इसमें दरकार चीजें हैं, चाहे उसको वर्किंग शेड है, चाहे उसमें प्लांटेशन और लीफ है, चाहे उसमें जो शेड में दूसरे वो रेयरिंग स्टैंड, प्लास्टिक माउंटेजेस या दूसरे इक्विपमेंट्स, टूल किट्स जो भी लगते हैं, इवन जो स्प्रे डिसइंफेक्टेंट की होती है रूम की, वो अपने रूम में भी कर सकता है, अपना कोई रेंट पर या अपने घर में कोई रूम ले सकता है, तो उसकी जो डिसइंफेक्टेंट करना होता है, स्प्रे करने हो, तो वो भी डिपार्टमेंटली होता है। वो हम इसको अवेयरनेस भी करते हैं, स्किल इसका भी अपग्रेड करते हैं,
اور اس کو جو ایکسپوجر وزٹس وغیرہ ہیں اس میں بھی ہم معاونت کرتے ہیں. آپ پروموٹ کرتے ہیں ملبری کلٹیویشن، اس کے ریلیٹڈ کوئی اسکیم ہے؟ بالکل، ہم ایک فارمر کو اگر اس کے پاس کوئی لینڈ ہولڈنگ ہے تو ہم اس کو 50 سے 100 سے 200 300 پلانٹ تک فری آف کاسٹ دیتے ہیں. اوپر اس کو فائنانشیل سپورٹ بھی ملتا ہے 70 روپیز پر پلانٹ، چاہے اس کی ڈگنگ ہے، چاہے اس کا ورمی کمپوسٹ ڈالنا ہے، چاہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. یا اگر اس کو لیف ہمارے نیئرسٹ فارم سے یا نیئرسٹ نرسری سے، وہ بھی ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. اس کے بعد ہم سیڈ دیتے ہیں اس کو. سیڈ ہم پورا انکیوبیشن کر کے دیتے ہیں اپنے پاس، اپنے جو چاکی ریئرنگ سینٹرز ہیں وہاں پر اس کو پورا انکیوبیشن کر کے ہیچنگ کر کے اس کو دیتے ہیں. اس کے پاس 10-15 دن یہ سیڈ رہتا ہے، جس کو تھوڑا سا لیف اس کو فوڈ دینا ہوتا ہے، خوراک دینا ہوتا ہے، اس کی نگرانی کرنی، گرمی رکھنی ہوتی ہے، اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو 10-15 دن میں وہ کوکون اس کے پاس بن جاتے ہیں. پھر مارکیٹنگ بھی ہم خود کرتے ہیں. اگر اس کی کوالٹی اچھی ہو 1600-1700-1800 روپے پر کے جی اس کا چلا جاتا ہے اس میں مارکیٹ میں. جو بھی اس کو وقتاً فوقتاً گائیڈنس وغیرہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم اس کو دیتے رہتے ہیں. سر کوکون مارکیٹنگ جو ہم کرتے ہیں، کیا اس میں پھر گریڈنگ ہوتی ہے؟ بالکل، جب آکشن ہوتی تو آکشنر باہر کے ہوتے ہیں، زیادہ وہ ویسٹ بنگال کے ہوتے ہیں، کچھ بنگلور سے بھی آتے ہیں، یہاں لوکل بھی ہمارے ریلر ہوتے ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جو ہمارا راج باغ سلک فیکٹری ہے JKI کے انڈر آتا ہے، وہ بھی اس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ بھی خریدتے ہیں کوکون. تو اس میں وہ جب آکشن ہوتا ہے تو آکشن میں اگر کوئی ٹھیک گریڈ نہیں ہوگا تو اس کو کم ریٹ جاتا ہے. جو اچھا گریڈ ہوگا تو یہ بھی میری فارمر سے یہی گزارش رہے گی کہ وہ جب مارکیٹ میں مال لائیں وہ اس کو اپنے گھر سے ہی گریڈ کر کے لائیں. ادروائز کیا ہوتا ہے، ادروائز A اور B گریڈ کا ایک ہی ریٹ چلا جاتا ہے. بیٹر یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر سے ہی گریڈنگ کر کے لائے، کیونکہ A گریڈ کا اچھا ریٹ ملتا ہے، B گریڈ کا تھوڑا ریٹ کم ملتا ہے. تو وہ ان کو ہم گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں. تو آپ کے مادھیم سے بھی ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ گریڈنگ اس کو اچھی طرح سے کریں، اور جورنگ ہیچنگ، جورنگ انکیوبیشن ہی اس کو تھوڑا صاف رکھیں، اس کا خیال رکھیں. اگر وہ خیال اس کا رکھیں گے تو وہ سب A نمبر ہی آئے گا، A گریڈ ہی آئے گا. اگر تھوڑا سا اس میں غفلت جاری ہوگی تو وہ پھر B گریڈ بنتا ہے. اویئرنیس جنریشن کے لیے کیا کرتا ہے ہمارا JNK سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ؟ سر اویئرنیس تو مجھے لگتا ہے سال بھر چلتا رہتا ہے. اس میں ہم 2-3 سکیموں میں ان میں فنڈ آتے ہیں، چاہے وہ HADP ہے، چاہے سلک سمگرا 2 ہے یا آتما ہے. اس میں باضابطہ اس کے لیے اسپیشل بجٹ آتا ہے جس میں اویئرنیس بھی جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا ان کا کچھ ریفریشمنٹ بھی دیا جاتا ہے، اور کچھ ٹول کٹس بھی اس میں پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں. تو وہ چیز چلتی رہتی ہے. زیادہ ہم اس کو نومبر، دسمبر اور مارچ اپریل میں کرتے ہیں، لیکن پھر اس میں اور بھی جب ہمارے پاس بجٹ الوکیشن ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا اگر آف پیریڈ ہے، لین سیزن ہے، تو اس میں بھی ہم کرتے رہتے ہیں. کیونکہ اس میں ملبری میں ہمارا جو مین سیزن ہوتا ہے وہ مئی سے جون جولائی تک ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہمارا جو دوسرا کراپ ہوتا ہے وہ اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اتنا لیف اویلیبل نہیں ہوتا ہے. تو جو بھی ہمیں لین پیریڈ ملتا ہے اس میں ہمارا چلتا رہتا ہے ٹریننگ کا. اور اس سال ہم نے ایکسپوجر وزٹس بھی کروائے، چاہے وہ بنگلور تھا، چاہے ہماچل تھا یا اتراکھنڈ تھا، وہاں بھی ہم نے 200-300 فارمرز کو بھیجا. تو اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بھی یہ جاری و ساری رہے گی. تو اس جولائی اگست میں بھی ہم ایک اور ٹیم بھیج رہے ہیں لگ بھگ، جس میں ہر ایک ڈسٹرکٹ سے ایک فارمر لیا جائے گا، جس کو بنگلور اور میسور کے جو وہاں کے جو آؤٹ سورس وہاں چاکی ریئرنگ سینٹرز ہیں یا وہاں آٹومیٹک ریلنگ یونٹس جو ہیں وہ دکھائے جائیں گے. اور جو دوسرے ٹیکنیکس ہیں، نئے لیٹسٹ ٹیکنیکس، جیسے وہاں ابھی ای مارکیٹنگ ہے، آن لائن مارکیٹنگ ہے، تو اس آن لائن مارکیٹنگ کا بھی ہم اس میں وچار کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہم یہاں اپنائیں یا کیسے اپنائیں، کیا کرنا ہے. تو اس میں بھی بنگلور سے ایک ٹیم آ رہی ہے یہاں ٹریننگ کے لیے، تو اس پر بھی ہم سوچ وچار کر رہے ہیں. ان ایمپلائمنٹ دور کرنے کے لیے ہمارا JNK سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ امپلائمنٹ کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. ہمارے جو ابھی آج کی ڈیٹ میں خوش آئند یہ بات ہے کہ ابھی بہت ساری نئے یوتھ بھی اس میں جڑ رہے ہیں، چاہے ہماری وہ بہنیں ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی اس میں جڑ رہے ہیں. ایک سیزن میں لگ بھگ 1,00,000-1,50,000 تک کما سکتا ہے ایک پرسن اس میں. تو اس میں ان کے لیے ہم پوری گائیڈنس دیکھتے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئے، ہم سے جڑے. اس کے علاوہ اگر کوئی آٹومیٹک ریلنگ یونٹ یا کوئی ٹویسٹنگ یونٹ یا کوئی ڈائنگ یا پرنٹنگ یونٹ کرنا چاہیں گے تو اس میں بھی ہم اس کو معاونت کرتے ہیں. 90% سبسڈی اس میں ملتی ہے. تو اس میں بھی ہمارے لوگوں کو سامنے آنا چاہے، ہم پورا اس کو گائیڈ کر لیں گے اور اس میں دیکھ لیں گے کس طرح کیا کرنا ہے.
کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل ہے لیکن ابھی آٹومیٹک ریلنگ یونٹ ہمارے ایک ہی ہے کشمیر میں. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور جموں میں بھی ہو اور جو ٹوسٹنگ یا پرنٹنگ مشینیں ہوں وہ بھی اس میں جڑ جائیں. چھوٹے چھوٹے مشینیں جو ریلنگ کی ہیں وہ بھی ہو جائیں منی ٹائپ کی. تو اس میں سکوپ ہے, کافی سکوپ ہے ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کی. سر آخر میں میسیج کیا رہے گی آپ کی؟ میسیج یہی ہے ہمارے یوتھس کے لیے, اسپیشلی جو بیکار پڑے ہیں, اللہ نہ بچائے کوئی نشہ میں پھنس جائے, وہ آئے نہ صرف سیریکلچر بلکہ جو بھی انٹیگریٹڈ فارمنگ میں آپ کا ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, فشریز ہے, اینیمل ہسبینڈری ہے, شیپ ہسبینڈری ہے, 50 سے لے کر 90% تک HADP میں سبسڈی ہے. ان کو آنا چاہے, شرمانا نہیں ہے, دفتروں میں جائے, اسکیمز کو جانے, آن لائن اپلائی کرے. یہاں کسان خدمت گھر بھی ہیں, وہاں بھی گائیڈنس ہوتی ہے, وہاں بھی آن لائن ان کو سکھایا جاتا ہے کیسے آن لائن کرنا ہے. آن لائن اپلائی کر کے اسکیموں کا فائدہ اٹھائیں, اپنے روزگار کے وسیلے خود تلاش کریں اور دوسروں کو بھی روزگار دیں. یہ سرکاری نوکریوں کے باہر آ جائیں اور اپنا روزگار دوسروں کے لیے بھی بنے اور اپنے لیے بھی اچھا سا عزت والا روزگار بنے. سامعین, ان دنوں پورے جموں کشمیر میں سڑک رابطوں کو بہتر بنانے نیز سڑکوں کا جال بچھانے کے لیے متعدد پروجیکٹ عملائے جا رہے ہیں. یقینی طور پر ان پروجیکٹوں کی بدولت لوگوں کو کنیکٹیوٹی کی بہتر سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں. ضلع بڑگام میں مختلف اسکیموں کے تحت عملائے جا رہے سڑک پروجیکٹوں کی پیش رفت اور حکومتی اقدامات کے بارے میں ہمارے بڑگام کے نمائندے شوکت شاہ نے MLA بیروا شفیع احمد وانی کے ساتھ بات کی. آئیے سماعت کریں اس بات چیت کے چند اقتباسات. آپ ہمیں بتائیے آپ کی ایریا میں کیا پروگرس ہے سڑکوں کی تعمیر و تجدید کے حوالے سے, اور ابھی کتنی گنجائش ہے کام؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ ترقی کے لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. جب سے کہ عمر صاحب کی حکومت بن گئی اور میں یہاں بیروا کا MLA بن گیا, PWD سیکٹر میں ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت اچھا کام کیا. سب سے پہلے جو بیروا کا ڈویژن تھا, ہمارے پاس نہ AWE تھا نہ ایکشن تھا. میں آنریبل منسٹر فار PWD کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک قابل محنتی AWE پوسٹ کیا اور ایکشن بھی پوسٹ کیا. جو ڈویژن تھا وہ ایکٹیوائز ہو گیا. لاسٹ ایئر ہم نے 20 کلومیٹرز کا میکڈمائزیشن کیا. ہم اور بھی زیادہ کرتے لیکن انفارچونیٹلی موسم تبدیل ہو گیا, ٹیمپریچر ڈراپ ہو گیا, کچھ ہمارے جو سینکشنڈ تھے وہ نہیں کر سکے. لیکن انشاءاللہ اس سال ہمیں زیادہ میکڈمائزیشن اور روڈ کنیکٹیوٹی کرنی ہے. ہم نے لاسٹ ایئر وہ ایریا دیے جو اگنور ہوئے تھے, جن کا کچھ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ روڈ ہے آرڈینا ٹو رسن. بالکل پچھلے 6 سال میں کچھ نہیں ہوا, اس کا ہم نے میکڈمائزیشن کیا. ایک گاؤں ہے واتل پورہ سائڈ, وہاں ہم نے میکڈمائزیشن کیا. بہگام ٹاؤن اور بیروا ٹاؤن پرائیورٹی میں ہم نے میکڈمائزیشن کیا. ناربل بلاک میں ہم نے میکڈمائزیشن کیا. اور اوپر کے کچھ ایریا جیسے بنہما وہاں ہم نے میکڈمائزیشن کیا. تو اس سال انشاءاللہ اب حالات ٹھیک ہو گئے کہ تو میکڈم اس سال میرے خیال میں ہم اگر موسم ٹھیک رہا اور ٹار اویلیبل ہوگا, بیروا میں ہم آلموسٹ 65% روڈز کو انڈر CMT اور پاٹ ہولز میں میکڈم کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے 2 نبات پروجیکٹس جن پر کام چل رہا ہے, ایک کوسا بچی پورہ ماجھما, دوسرا سنور کلی پورہ مل پورہ, اس پر کام چل رہا ہے. اور ہم نے 2 بہت اچھے پروجیکٹس انڈر CRF گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے وہ آلریڈی سبمٹ کیے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو. جہاں تک پولیس کا تعلق ہے, بیروا بہت ہی جو اپنے 2 پروجیکٹس کے بارے میں وہ کون سا پروجیکٹ ہے, کیا کون سا پروجیکٹ؟ CRF پروجیکٹ ایک ہم سینٹرل روڈ فنڈ, ہاں اس میں ایک پروجیکٹ ہم مکھاما برج سے بیروا تک لے رہے ہیں along the bank of the نالے سکھناب. اس میں ہم وہ ٹورسٹ پوٹینشیلٹی ہے, اس میں یہ سڑک بہت اچھی بنے گی جس میں ہم لائٹنگ سسٹم, باتھ روم سب فیسلٹی رکھیں گے. اور دوسرا CRF پروجیکٹ ہم سنپا سے لے کے سنور کلی پورہ اور جو اوپر متبرک ایک زیارت ہے رسم میں بابا نصیر الدین, وہاں تک بھی ہم روڈ بنائیں گے. وہ پروجیکٹ ہم نے آلریڈی سبمٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ سڑک ہے بیروا بڑگام. ہمارا جو ایریا آ رہا ہے پنج گنتا, لاسٹ ایئر ہم نے گندی پورہ تک جو جہاں پر گڈھے یہ تھے وہ پورے کیے. اور اس سال
ہم 1 کلومیٹر اور کمپلیٹ میکڈم کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے ایک پروجیکٹ 8.5 کروڑ کا بنایا بیروا سے پونچگن تک، جس میں ایک جو برجز کلورٹس ہے وہ بنائیں گے اور تھوڑا وائڈننگ، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے. دس از اے لنک بٹوین دا بیروا اینڈ بڈگام، حتیٰ کہ یہ سری نگر کو بڈگام سے ملا رہا ہے اور گاندربل کو بھی ملا رہا ہے. یہ بہت ہی اہم اور ضروری سڑک ہے. اس کے علاوہ بیروا کا برج 11.5 کروڑ کا اس پر کام چل رہا ہے. انشاءاللہ وہ ہم ستمبر تک کمپلیٹ کریں گے. کانیہما میں فٹ برج کا کام چل رہا ہے. وہاں نو پورہ کوسا میں ایک برج وہ پہلے شروع تھا لیکن فنڈنگ نہیں تھی اس میں. انڈر میں آنریبل چیف منسٹر کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ ساسکی میں ہمیں پیسہ ملا اور وہ برج بھی نیئر کمپلیشن ہے. اس کے علاوہ ایک اور برج ہمیں سینکشن ہوا بٹ پورہ روشن آباد، جو سنور کے لیے پورہ کو کنیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ برج ہے کاندھاما میں، اس کی حالات بہت خستہ ہے، وہ ہم نے آلریڈی پروجیکٹ کیا ہے یو ٹی سیکٹر میں. اور مکھاما کا جو برج ہے اس میں کچھ پیسہ ہے ہمارے پاس، اس کو بھی ہم آلموسٹ ریکنسٹرکٹ کریں گے. اس کے علاوہ بیروا میں انڈر ٹاؤن ایریا ہم ایک واک وے بنا رہے ہیں بیروا برج سے جو سومو اڈا ہے سکھنا کے کنارے، اور ویسے ہی میرے ماگام میں ہم along the bank of ہرلزپورہ نالا بہت ہی اچھا خوبصورت واک وے بن رہے ہیں. جب ہماری حکومت آ گئی، میں ایم ایل اے بن گیا، میں نے وہ اسمبلی میں ریز کیا، میں نے آنریبل چیف منسٹر سے ڈسکس کیا، تو اس میں ہم نے ڈپارٹمنٹ سے 2-3 بار میٹنگیں کی. میں نے ماگا میں بھی میٹنگ کی جس میں ایس تھی، جس میں ایکشن صاحب تھے، پوری ٹیم تھی اور وہ کنٹریکٹر بھی تھا. تو میں پریشرائز کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ میں ماگام کا جو برج پینڈنگ رہا اس کو امیڈیٹلی کسی بھی طریقے سے شروع کرے. اس سال جو ماگام میں ہمیں 1.5 کلومیٹر ماگام ٹاؤن میں میکڈم کرنا ہے. بیروا میں آپ کو پتہ ہے جو ایک راستہ جا رہا ہے جو وہاں پر اوپر جو ابھینو گپت جو پہاڑ ہے نا اس کے دامن میں کالج روڈ، وہ اس کو میکڈم ہم کر رہے ہیں. جہاں تک روڈ کنیکٹیوٹی کا پچھلے 2 سالوں سے جب سے عمر صاحب کی حکومت بنی ہے اچھا کام کیا، حتیٰ کہ بہت اور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کمیونیکیشن از دا جگولر مین فار دا پروگریس، اور ہمارا سٹرس بھی ہے. ایک اور سڑک جو بہت ہی ضروری ہے ماگام ٹو بیروا، دیٹس ود بی آر او، وہ ابھی پی ڈبلیو ڈی کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ جو ایک میگا پروجیکٹ آ رہا ہے ٹنگ مرگ سے ماگام سے بیروا سے دودھ پتری پھر شپین ٹو پونس. میں نے 2-3 بار میں نے میٹنگز کی ہے. لاسٹ ایئر میں نے وہ پارٹ ہولز کا ریپیئر کروایا تھا. اس بار بھی 2-3 دن پہلے میں نے بی آر او والوں سے میٹنگ کی. دے آر گوئنگ ٹو ریکنسٹرکٹ دیٹ جو ماگام بیروا کی سڑک اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں آلموسٹ آلٹرنیٹ بیروا جاتا ہوں. میں نے بی آر او والوں کو اسٹریس کیا کہ یہ جو خستگی ہے اس کا ٹھیک کیجیے. تو جہاں تک کہ میں اگر تخمینہ کروں گا پچھلے 2 سال جب سے عمر صاحب کی حکومت بنی ہے، میں آنریبل پی ڈبلیو ڈی منسٹر کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں. وہ خود بھی لاسٹ ایئر آئے تھے یہاں پر. انشاءاللہ میں اس کو اور بھی لا رہا ہوں. وی آر ڈوئنگ گڈ ورک ان دا پی ڈبلیو ڈی سیکٹر. اس میں میرے یہ جو بھی ہے اعزاز میرے لوگوں کو جاتا ہے. یہ لوگوں کی محنت، لوگوں کی مشقت اور جو انجینئرس ہے ان کی کارکردگی کی وجہ سے دیٹ وی آر اسٹارٹنگ اے ویری گڈ فیز ان دا بیروا کنسٹیٹوئنسی جہاں تک کمیونیکیشن اور روڈ کنیکٹیوٹی کا ہے. 2 سالوں میں پورا نقشہ نہیں بدل سکتے ہیں لیکن میں اپنے لوگوں کو آپ کے مادھیم سے یہ وشواس دے رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمیں مثلا ایک سڑک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کلی پورہ ٹو لولی پورہ، ہم اس کو انشاءاللہ میکڈم کر رہے ہیں. اسکندر پورہ میرا بہت ہی بڑا گاؤں ہے، انٹرنل لمٹس اسکندر پورہ ہم کر رہے ہیں. اور جو اس سائڈ پر ڈیجمل گنڈ ہے، سائیوم ہے، بونٹ ہے، بوپٹ ہے، سارنگام ہے، میں نے اس ٹائم پرائیورٹی اس ایریا کو دی ہے. اور جو ہمارے تقریباً 27 گاؤں جو ڈیلیمیٹیشن کے بعد خان صاحب سے کٹ ہو گئے ہمارے ایریا میں مل گئے، جس میں کنڈورا ہے، زانی گام ہے، بہت سارے گاؤں. دس ایئر
ہم نے پرائیورٹی اس ایریا کو دی ہے کیونکہ وہاں پر ہے جو انٹرنل لنکس کی ڈیفیشنسی ہے. کیا پی ایم جی ایس وائی کے ذریعے سے کوئی روڈ بن رہا ہے اور گزشتہ مالی سال کے دوران میں ہمارے اس وقت جو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہے وہ ایک سڑک بن رہی ہے, وہ جو ہمارے ایریا خان صاحب سے مل رہا ہے وہ ہے. ہمارے ایریا اوور آل ڈسٹرکٹ بڈگام میں ایک پرابلم ہو گئی پی ایم جی ایس میں. جو کرائیٹیریا پی ایم جی ایس نے اب فکس کیا ہے اس میں لاسٹ ایئر ہم نے بہت سارے پروجیکٹ دیے تھے, لیکن وہاں بڈگام کا کوئی پروجیکٹ اپروو نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں آلموسٹ دے آر کنیکٹڈ, کیونکہ پی ایم جی ایس کا یہ پروویژن ہے ان کنیکٹڈ ولیجز ود دا مین روڈ. تو اس سال بھی ہم نے کچھ پروجیکٹ دیے ہیں. لیٹ اس سی, اب انہوں نے کرائیٹیریا کیا ہے 250 والی پاپولیشن جتنے بھی ہمارے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پر کی کنیکٹیوٹی ہم نے آلریڈی سبمٹ کیے ہیں. پی ایم جی ایس کے بھی جو یہاں پر ایگزیکٹو انجینئر ہے وہ بھی بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہے, اچھا کنسپٹ اس کے پاس ہے, وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں. تو پروجیکٹس وہ بھیج رہے ہیں لیکن اپروول از فرام دا گورنمنٹ آف انڈیا کیونکہ ان کا کوئی کرائیٹیریا وہاں پر فکس ہے. اس سال بھی ہم نے پروجیکٹ سبمٹ کیے ہیں. ابھی ہماری ایک بہت سڑک بن رہی ہے فیلی پورا ٹو لیسی پورا, اس پر کام چل رہا ہے. انشاءاللہ میرے خیال میں وہ نیئر کمپلیشن ہے. ہمارے پلز ہیں ایروا کو بڈگام سے ملانے والا پل, کیا اس میں کام ٹھیک رفتار سے جاری ہے؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں لاسٹ ویک آف دا مارچ ہم نے شروع کیا تھا اور ستمبر میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو رہا ہے. میں خود مانیٹر کرتا ہوں یہ کام. اس پر جو ایک سائڈ پر انہوں نے پہلے ٹرسٹ لیا تھا, if they will complete it in the September, this will be a wonderful job done by the engineers. کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ برج ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی لاسٹ ٹائم بریجز ہوئے تھے ان میں بھی کام, 2 بریجز, ایک تھا کنڈورا اس پر کام چل رہا ہے اور دوسرا ہے بیروا ٹو سوڈارا, اس پر بھی کام چل رہا ہے. آپ لوگوں کو کیا انشور کریں گے کہ کام پہ یا میگڈمائزیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کوالٹی میگڈم ہے وہ ڈالا جائے گا؟ میں ایک چیز آپ کے ذریعے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈپارٹمنٹ سے کوآپریٹ کریں, کیونکہ اگر سڑک بنانی ہے سڑک کے لیے ہمیں زمین چاہیے. جہاں پر بھی میرے لوگوں کو کچھ چیز اٹھانا ہوگا جانا, ان کو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے کوآپریٹ کرنا چاہیے. دوسرا کوالٹی تو میں خود مینٹین کر رہا ہوں, واچ کر رہا ہوں, مانیٹر کر رہا ہوں. لوگ بھی واچ, میں نے ایک ٹیم بنائی ہے, اس معاملے میں مطمئن ہوں. اگر کہیں ڈیمیج بھی ہو رہا ہے, ہماری پرابلم پی ایچ ای کی وجہ سے رہتی ہے. میں نے پی ایچ ای سے بھی کہا کہ اگر آپ کو کہیں پائپ ڈالنی ہے پہلے آپ ڈالیے پھر میگڈمائز. سر دیکھا ہے کہ تال میل نہیں ہے, تال میل کا فقدان ہے دونوں. لیکن جب سے میں آ گیا میں نے انشور کیا کہ پی ایچ ای اینڈ پی ڈبلیو ڈی شوڈ ہیو اے پراپر کوآرڈینیشن وتھ ایچ ادر. اس سال بھی میں نے میٹنگ کی دونوں پی ایچ ای اور پی ڈبلیو ڈی کی. میں نے ان کو کہا کہ ہمیں فلانی جگہ میگڈم کرنا ہے, مہربانی کر کے اگر آپ کو کچھ کام آپ فنش کیجیے, کیونکہ لیٹر آن یہ سڑک توڑنا یہ بہت ہی, میں کیا کہوں, آئی نو ورڈز کہ اٹس ناٹ گڈ. میں آئی انشور اٹ. میں آلموسٹ خود مانیٹر کرتا ہوں کیونکہ میں ایک ایم ایل اے جو اپنی کنسٹیچوئنسی میں ہی رہتا ہے. آئی ایم ناٹ ریزائڈنگ ان سری نگر. تو میں ایریا میں جاتا ہوں جہاں بھی میری ڈیوٹی ہے. میں کوئی یہ لوگوں کو منت نہیں رکھتا ہوں. لوگوں نے مجھے اسی لیے ووٹ دیا ہے اور اللہ نے بھی مجھے اس کام پر اسی لیے لگایا کہ لوگوں کی امیدیں ہیں, لوگوں کی وابستگی ہے اور اللہ کی طرف میرے لیے ایک امتحان ہے. آپ بھی دعا کیجیے کہ اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہلی ایریا ہے وہاں تک سڑکیں تعمیر کرنا ایک کٹھن کام ہوتا ہے ہلی ایریاز میں, لیکن ایک چیز ہمارا جو کھاگ تھا نا وہ ہلی ایریا, کیونکہ ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے این او سی لینے اس میں پرابلم ہے, لیکن کھاگ تو کٹ ہو گئے. جو میرا اب ایریا ہے وہ زیادہ ہلی ایریا نہیں ہے. میرا ایریا کمپلیٹلی یہ ٹرین تو ٹھیک ہے, یہاں کوئی مشکلات نہیں ہے. مٹیریل کی پرابلم رہتی ہے کنٹریکٹر, کیونکہ ہم یوزولی مٹیریل نالے سکھنال سے اٹھاتے تھے. نالے سکھنال میں کچھ سٹے ہے, اب ان کو ادھر مینیج کرنا پڑتا ہے. مٹیریل کی پرابلم رہتی ہے. وہ آلریڈی میں نے اسمبلی میں بھی سوال اٹھایا تھا. آئی ایم ناٹ ان فیور آف دی انلیگل مائننگ, لیکن ہماری گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے اور یہ چھوٹے جو ٹریکٹر والے ہیں یا باقی چھوٹے ٹھیکیدار, وی وانٹ ٹو گیو دیم اے ریلیف. آر اینڈ بی محکمہ ہوتا ہے یا پی ایم جی ایس وائی ہوتا ہے, روڈ بنایا انہوں
किसानों ने, तो फिर हमने देखा कि जहाँ पे बस्तियां हैं वहाँ पे रोड खराब हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को भी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? मेरे लोगों क्या को मैसेज रहेगी आपकी? मैसेज मेरी है, ये जो सड़क बनती है ये हमारे लिए बनती है, लोगों के लिए। हमें समझना चाहिए जैसे हमने घर का अंदरूनी रास्ता बनाया। मेरे लोग, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि बीरवा जैसे एरिया का मैं एक नुमाइंदा हूँ। मेरी तरफ से उनको ये रिक्वेस्ट है, जहाँ नकड़म पड़ा आप समझिए ये आपके पैसे से नकड़म, सड़क खराब न हो। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तहरीर व आवाज़ सुहेल भट्ट, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मुख्तार अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशिकी कश्यप, निगरानी आला अशफाक अहमद शाह, पेशकश आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर। हमें अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।